السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت میں ہواوے کے ساتھ شراکت داری انتہائی اہم ہے۔ ابوظہبی پورٹس پاکستان اگلے 10 سال کے دوران کراچی بندرگاہ پر $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ حکومت نے ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے کپاس بیلنے کی صنعت میں ٹریک اینڈ ٹریس نظام پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان نے فلسطینیوں کی مدد کی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا نے سری لنکا کی جیلوں میں پھنسے ہوئے پاکستانی قیدیوں کی جلد واپسی کا ضروری عمل مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاک بحریہ نے پاکستان کے تجارتی جہازوں کے تحفظ کے لیے بحر ہند میں جنگی جہاز PNS یرموک تعینات کیا ہے۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان منایا۔ بنگلہ دیش میں ایک ہفتے کے دوران احتجاج کرنے والے طلباء اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ سری لنکا کے شہر ڈمبولا میں خواتین کی ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور پاکستان کے خلائی ادارے اسپارکو نے کل چاند کے بین الاقوامی دن کے موقع پر چاند کی تصاویر بنانے کے مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عمان کے ساتھ خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عمان کے سفیر فاحد سلیمان خلف الخروسی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ دونوں ملک مشترکہ تاریخ، مذہب اور ثقافت کے بندھن میں منسلک ہیں اور ان کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارتی اور سرمایہ کاری وفد کے آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے پر سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ متعلقہ حکام باہمی مفید نتائج کے لیے وفد سے مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم نے مسقط کے ضلع وادی کبیر میں امام بارگاہ علی بن ابو طالب پر دہشت گردی کے گھناؤنے حملے کی شدید مذمت کی، جس میں 4 پاکستانی باشندوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نے میتوں کی واپسی اور زخمیوں کے علاج میں پاکستان مشن کے ساتھ فوری رابطے اور تعاون پر عمان کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود بھی گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ وزیر اعظم نے عمان کو دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کے تعاون کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عمان کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی اپنی ملک کی خواہش کا اعادہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں کیا گیا۔ کمیشن کی قانونی ٹیم کی ہدایت کی گئی کہ وہ ایسے نکات کی نشاندہی کرے جو فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ ہو، تاہم اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے مزید رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے دوسرے ارکان پر مسلسل اور غیر ضروری تنقید کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کمیشن کے ارکان کے مستعفی ہونے کے مطالبے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرتا رہے گا اور کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ قومی اسمبلی کے 39 ارکان نے جنہیں تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی قرار دیا گیا تھا، اپنے کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف سے وابستگی ظاہر کی۔ پارٹی ٹکٹ اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کا امیدوار ہونے کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے ڈکلریشن داخل کرانا ضروری ہوتا ہے، جو ان ارکان کی طرف سے داخل نہیں کرائے گئے تھے۔ اس صورتحال میں ریٹرننگ افسروں کے لیے ان امیدواروں کو تحریک انصاف کے امیدوار قرار دینا ممکن نہیں تھا۔ وفاقی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان نے ہر فورم پر بے گناہ فلسطینیوں کی حمایت کی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس بات کا اعلان سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے
وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے ہمراہ آج سپہر اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں کیا۔ رانا ثناء اللہ نے طے شدہ نکات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ خوراک، ادویات اور دوسری اشیاء پر مشتمل 1000 ٹن امدادی سامان غزہ بھیجا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان فلسطینیوں کے لیے حکومت کی کوششوں کی حمایت کرے گی اور فلسطینی عوام کے لیے مزید امدادی سامان بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نہتے فلسطینیوں پر مسلسل اسرائیلی حملوں اور مظالم کی شدید مذمت کرتی ہے، جن میں بچوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ سربراہ اجلاس سمیت ہر فورم پر یہ معاملہ اٹھایا ہے اور اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسرائیل دہشت گرد ملک کی حیثیت سے سامنے آیا ہے اور بنجمن نیتن یاہو نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کی مدد کرنے اور ایک دہشت گرد ملک کی حیثیت سے اسرائیل کی مذمت کے لیے ہر راستہ اختیار کرے گا۔ انہوں نے عالمی برادری اور امت مسلمہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کا کڑا احتساب کرے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ پاکستان میں سری لنکا کے ہائی کمشنر رویندرا چندرا سری وجے گنا رتنے نے اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی اور سری لنکا میں موجود پاکستانی قیدیوں کی رہائی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ سری لنکا میں گزشتہ کئی سال سے پھنسے ہوئے پاکستانی قیدیوں کو ایک ہفتے میں واپس پاکستان لایا جائے گا۔ فریقین نے پاکستانی قیدیوں کی واپسی کے لیے ضروری اقدامات جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا۔ سری لنکا کے ہائی کمشنر نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحریہ نے پاکستانی بندرگاہوں پر تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے بحر ہند میں ہیلی کاپٹر بردار جنگی جہاز PNS یرموک تعینات کیا ہے۔ بحری جہاز بحری ماحول محفوظ بنانے کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے آزادانہ اور دیگر دوست اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیاں کرے گا۔ بحری جہاز پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے مطابق بحری سفارتی فرائض کی ادائیگی کے لیے علاقائی بندرگاہوں کے دورے بھی کرے گا۔ پاک بحریہ بڑے سمندروں میں آزادانہ نقل و حرکت اور سمندر کے ذریعے تجارت اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے علاوہ مواصلات کے بین الاقوامی بحری راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بحریہ باقاعدگی سے اپنے بحری جہاز علاقائی بحری تحفظ کے گشت پر معمور کرتی اور مشترکہ بحری تحفظ کی کوششوں میں کردار ادا کرتی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان اور الجزائر کے تعلقات مزید مضبوط بنانے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں الجزائر کے سفیر ابراہیم رومانی سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ان کا موجودہ تجارتی حجم اپنی حقیقی صلاحیت سے بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں بہترین معیار کا چاول پیدا کرتا ہے اور الجزائر پاکستان سے چاول درآمد کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ IT، فارماسیوٹیکل اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ الجزائر کے سفیر نے باہمی روابط کو مزید وسعت دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان الجزائر کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب کے سماجی و معاشی رجسٹری پروگرام کے تحت صوبے بھر میں یونین کونسل کی سطح پر اندراج کے 5000 مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اب تک تقریباً 2,68,337 رجسٹریشن مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام ہمت کارڈ، کسان کارڈ، لیپ ٹاپ اسکالرشپ پروگرام، کیپٹل کارڈ، سولر پینل اسکیم اور رمضان پیکج سمیت پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری میں اندراج کروا کر بہت سے فوائد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن نے شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ پاک فوج کے ان شہداء کو مادر وطن کے ہیروز کا خطاب دیا گیا، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کی قربانیوں نے پاکستان اور پوری دنیا کو محفوظ بنایا ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ ہم سیکورٹی اداروں اور پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ماری مائننگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ نے بلوچستان کے ضلع چاکی میں معدنیات کی تلاش کے لیے 2 لائسنس حاصل کیے ہیں۔
بلوچستان کے کانکنی اور معدنیات کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف جانب سے جاری کردہ لائسنس بالترتیب 501 مربع کلومیٹر اور 513 مربع کلومیٹر پر محیط ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بلوچستان کے معدنی اور قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بلوچستان میں مذہبی مقامات سمیت سیاحتی مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہماری نمائندہ فریحہ حسن سے۔ بلوچستان کی تاریخی سرزمین پر ایسے بہت سے مذہبی مقامات موجود ہیں جو ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئٹہ کے مضافات میں جبل نور کے غار میں 600 سال پرانے قرآن و حدیث کے کم از کم 50 لاکھ نسخے محفوظ ہیں۔ سن 1992 میں عبدالرشید اور حاجی مظفر علی نے ان تحریروں کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا اور تب سے یہ مقام مذہبی عقیدت مندوں، مورخین اور محققین کی یکساں توجہ کا مرکز بن گیا۔ پنجگور میں 5 مقدس بزرگوں کی قبریں ہیں اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کوئٹہ میں 200 سال پرانا شری گرو سنگھ کا گردوارہ موجود ہے جو کہ سکھ برادری کی اہم عبادت گاہ ہے اور اسے دیکھنے کے لیے سکھ برادری کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ تربت میں ذکری برادری کا اہم مقدس مقام کوہ مراد واقع ہے۔ ذکریوں کا عقیدہ ہے کہ محمد جون پوری نے اس مقدس مقام پر مراقبہ اور دعاؤں میں مصروف وقتوں کو مہدی کے طور پر تعظیم کیا۔ پائیدار محبت اور عقیدت کی علامت شیریں فرہاد کی قبر قلعہ آواران میں واقع ہے جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ شکتی پٹھاس مقدس مقام میں ہنگلاج کا ماتا مندر ہے جہاں ستی کے سربراہ بھگوان شیو کی بیوی کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ ہندو برادری کے لیے ایک انتہائی قابل احترام مذہبی مقام کی حیثیت رکھتا ہے جسے دیکھنے کے لیے ہندو برادری بڑی تعداد میں یہاں آتی ہے۔ اسی طرح کلات کے شاہی بازار میں کالی ماتا کا تقریباً 1500 سال پرانا مندر واقع ہے۔ یہ مندر آبائی رسومات کے ذریعے قدیم تعظیم کی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ اس مندر میں ایشیا کی سب سے بڑی کالی ماتا کی مورتی پڑی ہوئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے افغان حکام سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں اور ان کے معاونین اور سہولت کاروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نے افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد اور گروپوں کے متعلق ٹھوس شواہد فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغان حکام سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی اور گل بہادر گروپ کو غیر مسلح کریں گے اور ان کے سرغنوں سمیت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث افراد کو ہمارے حوالے کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ افغان حکام ان لوگوں کے ٹھکانوں اور کارروائیوں سے آگاہ ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف اپنا دفاع کرتا رہے گا اور اپنے عوام کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنائے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جابرانہ ہتھ کنڈوں کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کے فوری اور پرامن حل کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان اس تجدید عہد کے ساتھ منایا کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے 1947 میں آج کے دن سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں الحاق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ یوم الحاق پاکستان کے حوالے سے مرکزی تقریب کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد ہوئی، جس میں حکومتی وزراء، سیاسی جماعتوں کے قائدین، سرکاری ملازمین اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں جو قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، اس تاریخی قرارداد میں کشمیری عوام کے پاکستان سے مذہبی، جغرافیائی، ثقافتی اور اقتصادی وابستگی کے پیش نظر جموں کشمیر کے پاکستان سے علاقے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 19 جولائی 1947 کی قرارداد میں کشمیر کے لوگوں نے اپنا مستقبل پاکستان سے جوڑ دیا تھا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری ہر سال 19 جولائی کو یوم الحاق پاکستان مناتے ہیں تاکہ جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ مکمل انضمام کے اپنے عہد کی تجدید کی جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے الگ الگ بیانات میں اس مقصد کے حصول کے لیے پرامن جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ میں پٹن کے علاقے میرگنڈ میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔
بھارتی پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مشتر مظاہرین نے پولیس پر سخت پتھراؤ کیا اور آزادی کے حق میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف نعرے لگائے۔ آج محصور غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں اور توپ خانے کی بمباری سے 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق نصیرت پناہ گزین کیمپ کے ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں بچوں سمیت 8 شہری شہید ہو گئے۔ بریج پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایک گھر کو نشانہ بنایا، جس سے مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر میں ایک اسکول پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 شہری شہید ہو گئے۔ اس اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آبادیاں غیر قانونی ہیں اور تمام ممالک کو اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ عدالت نے آج جاری کی گئی ہدایت میں کہا ہے کہ مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی آبادیاں اور ان علاقوں کی حکومتیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کی گئی ہیں اور انہیں خلاف قانون برقرار رکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کے ایسے فیصلوں پر عمل درآمد لازمی نہیں ہے، تاہم بین الاقوامی قانون کے تحت انہیں اہمیت حاصل ہے اور اس سے اسرائیل کی حمایت کمزور ہوگی۔ بنگلہ دیش میں ایک ہفتے کے دوران احتجاجی طلباء اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 39 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جانب سے بات چیت کے پیغام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے قوانین کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس افراتفری نے بنگلہ دیش کے نظم و نسق اور معیشت میں دراڑیں ڈال دی ہیں اور نوجوان گریجویٹس میں غم و غصے کو اجاگر کیا ہے، جنہیں اچھی ملازمت حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ مظاہرین اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو سابق فوجیوں کے رشتہ داروں کے لیے 30% تک مختص کیا گیا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ یہ امتیازی نظام ہے اور وہ میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ سری لنکا کے شہر دمولا میں ویمن ایشیا کپ میں پاکستان کی طرف سے دیے گئے 109 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.2 اوورز میں 108 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے قبل آج سری لنکا کے شہر دمولا میں خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں نیپال نے متحدہ عرب امارات کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ متحدہ عرب امارات نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 115 رنز بنائے۔ جواب میں نیپال نے 16.1 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان کی خواتین فٹ بال ٹیم کی کھلاڑی ملائکہ نور نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 30 سالہ ملائکہ نور نے قومی ٹیم کے لیے 25 میچ کھیلے۔ وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کھیلتی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ سری لنکا کے شہر کولمبو میں ICC کی سالانہ کانفرنس میں انتخابی عمل کے بعد عمران خواجہ، مبشر عثمانی اور مہندا ولی پورم کو ICC کے ایسوسیٹ ممبر ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ عمران خواجہ بورڈ میں ایسوسیٹ ممبر کے نمائندے کے طور پر دوبارہ منتخب ہوئے، جبکہ مبشر عثمانی اور مہندا ولی پورم نے پنکج کھمجی اور نیل سپیٹ کی جگہ لی ہے۔ پاکستان کے محمد عثمان نے قازقستان میں کھیلے جانے والی 11ویں عالمی اسٹرینتھ لفٹنگ اور انکلائن بینچ پریس چیمپئن شپ میں واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ محمد عثمان نے اپنی غیر معمولی طاقت اور لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے 85 کلو گرام سینئر کلاس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے انکلائن بینچ پریس کیٹیگری میں بھارتی حریف کو شکست دے کر چاندی کا تمغہ بھی جیتا۔ چیمپئن شپ میں بھارت، چین، نیپال، کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، منگولیا، سری لنکا اور ازبکستان سمیت 10 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پاکستان شاہینز کے ڈارون ٹور کا آغاز شاندار کارکردگی کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ وہ بنگلہ دیش اے کے خلاف اپنے 4 2 روزہ میچ کے پہلے دن سر فہرست رہے، جس میں محمد ہریرا نے بھی ان کے ساتھ ٹیم میں شمولیت کی۔ پہلے بیٹنگ کی دعوت ملنے پر شاہینز نے 375 کا بڑا سکور کیا اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ پہلے دن کے اختتام پر پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 375 رنز بنائے۔ صرف 302 گیندوں پر اپنی قابل تعریف اور ناقابل شکست 161 رن کی اننگز کھیلی، جبکہ غلام نے 114 گیندوں پر 11 چوکوں کی مدد سے 74 رنز بنائے۔ اور ناروے کپ 2024 کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کا آخری تربیتی کیمپ اتوار سے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوگا۔ تربیتی کیمپ اگلے جمعے تک جاری رہے گا، جس میں ناروے کے
ناروے کپ 2024 کے لیے اسکواڈ کے انتخاب کو حتمی شکل دی جائے گی۔ قومی ٹیم ایونٹ میں شرکت کے لیے اگلے جمعے کو ناروے جائے گی۔ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ ٹیم رواں ماہ کی 27 تاریخ سے اگلے ماہ 3 اگست تک اوسلو میں منعقد ہونے والے ناروے کپ میں 5ویں مرتبہ شرکت کرے گی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب مجاہد سے سنتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے کپاس اور کپاس بیلنے کی صنعت کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان کاٹن انجینئرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ صوبائی حکومتوں کی مدد سے کاٹن کنٹرول ایکٹ مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا۔ دیہی معیشت میں کپاس کی صنعت کے اہم کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت انجینئرز کو کپاس اور اس کے بیجوں پر سیلز ٹیکس پر ریلیف فراہم کرنے کی تجاویز پر غور کرے گی۔ وفد نے وزیر خوراک کو بتایا کہ گزشتہ سیزن کے دوران ملک میں 84 لاکھ گانٹ کپاس کی پیداوار ہوئی اور مؤثر پالیسیوں کے باعث یہ پیداوار 2 کروڑ گانٹ تک لے جائی جا سکتی ہے۔ پنجاب کے محکمہ صنعت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ پنجاب میں 6 کاروبار سہولت مراکز صنعت کاروں کو مدد کی فراہمی کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ترجمان نے آج ایک بیان میں اس امر کو اجاگر کیا کہ نئی فیکٹریوں کے قیام کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اب 15 سے 20 دن کے اندر جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 12,451 NOCs جاری ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ 17,690 افراد نے ان مراکز کا رخ کیا اور 3200 افراد محکمے کے مختلف نمائندوں سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 25 وفاقی اور صوبائی محکموں کے افسران کاروبار سہولت مراکز میں تعینات ہیں جو کاروبار کے لیے جامع رہنمائی یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1721.97 پوائنٹس کے اضافے کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 80,117 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 479 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 470 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آئی ویوز ہوم اپلائنس کمپنی کے سب سے زیادہ 36 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 446 کمپنیوں کے لین دین ہوا، جس میں سے 91 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 305 میں کمی، جبکہ 50 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ریلائنس کاٹن اسپننگ میلز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 52 روپے 3 پیسے کا اضافہ، جبکہ عرفان میلز کے حصص کی قیمتوں میں 144 روپے 43 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 10 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 60 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 359 روپے 83 پیسے اور 360 روپے 48 پیسے، یورو 303 روپے 31 پیسے اور 303 روپے 85 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 13 پیسے اور 74 روپے 27 پیسے، UAE درہم 76 روپے 22 پیسے اور 76 روپے 36 پیسے، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 74 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 74 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,15,282 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,75,219 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,14,064 میٹرک ٹن برآمدی اور 61,155 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اردو کے معروف شاعر ساغر صدیقی کی 50ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ وہ سن 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ اوائل عمر سے شعر و شاعری سے شغف تھا۔ ابتدا میں ناصر حجازی تخلص کرتے تھے، پھر ساغر صدیقی کا قلمی نام اختیار کیا اور اسی نام سے شہرت پائی۔ ساغر صدیقی اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، بڑے زود گو تھے۔ کئی فلموں کے نغمات بھی لکھے، مگر پھر درویشی کو اختیار کیا۔ وہ عموماً کسی قبرستان میں یا کسی مزار پر مجذوبوں کی صورت میں پڑے رہتے تھے۔ میں نے پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دی، ان
کی صحت بہت جلد جواب دے گئی اور وہ فقط 46 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساغر صدیقی کی شاعری کے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے، جن میں خشت میکدہ، شب آگہی، غم بہار اور زہر آرزو کے نام شامل ہیں۔ وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ نیٹ فلکس نے دوسری سماہی میں 8 ملین نئے سبسکرائبرز کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ ہٹ شوز دی کراؤن برسٹون نے اپنی تازہ ترین مالی آمدنی پوسٹ کی ہے، جو تجزیہ کاروں کی توقعات سے زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر 27 کروڑ 77 لاکھ سبسکرائبرز ہیں اور دنیا کی معروف ترین اسٹریمنگ ویڈیو سروس اپریل تا جون کی مدت کے سبسکرائبرز کے لیے ختم ہو گئی ہے، اور ان کوششوں کے حصے کے طور پر نیٹ فلکس نیٹ ورک میں مزید توسیع کی توقعات کے ساتھ برطانیہ اور کینیڈا میں سب سے سستے تجارتی فری منصوبے سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ میں کمپنی اپنی حریف کمپنیوں کے صارفین کو ایپل ٹی وی اور پیکاک کے ساتھ مشترکہ سبسکرپشن کے ذریعے مشترکہ پیکیجز بھی پیش کر رہی ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسپارکو کل چاند کے عالمی دن کے موقع پر فلکیاتی تصویری مقابلے کا انعقاد کرے گا۔ مقابلے میں ملک بھر سے فوٹوگرافرز حصہ لیں گے۔ اسپارکو ترجمان کے مطابق مقابلے کا موضوع ہے ایلیمینیٹنگ دی شیڈوز۔ مقابلے کے شرکاء تصاویر کے ساتھ اپنے نام، مقام اور تصویر لینے کے وقت کا بھی ذکر کریں گے۔ مقابلے میں شرکت کے خواہش مند فوٹوگرافرز اپنی تصاویر manager.sead@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ مقابلہ اسپارکو کی خلائی تعلیم اور آگہی مہم کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد شہریوں میں خلا کے حوالے سے معلومات کو عام کرنا ہے۔ ناسا کے مریخ پر بھیجے گئے مشن کیوریوسٹی روور نے مئی میں کچھ نئی اقسام کے پتھروں کا پتہ لگایا ہے۔ ان میں سے ایک کو توڑا گیا تو اس سے پہلے پیلے رنگ کا جادوئی سلفر کرسٹل برآمد ہوا۔ مریخ پر یہ مشن پہلے بھی کئی دریافتیں کر چکا ہے، تاہم یہ اپنی نوعیت کی اہم ترین دریافت ہے۔ کیوریوسٹی منصوبے کے سائنسدانوں ایشون واسا واڈا نے جنوبی کیلیفورنیا میں واقع ناسا کی لیبارٹری میں اس سلسلے میں تفصیلات بیان کرتے ہوئے اس دریافت کو مریخ پر نخلستان سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دریافت ہمارے لیے پرمسرت ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق وسطی اور جنوبی پنجاب، جنوب مشرقی اور زیریں سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں پاڑا چنار کے مقام پر 63 ملی میٹر، میرکانی 12، دیر 10، دروش 6، کلام 2، بالاکوٹ 1۔ سندھ میں ٹنڈو جام میں 34 ملی میٹر، حیدرآباد 24، بدین 17، ٹھٹا 15، ترپارکر 14، میرپور خاص 9، کراچی یونیورسٹی روڈ پر 15 ملی میٹر، حسن سکوئر 7، جناح ٹرمینل فیصل بیس میں 6، ملیر ہاٹ 3، سرجانی ٹاؤن MOS 2، ابراہیم حیدری 1۔ پنجاب میں خانیوال کے مقام پر 22، سیالکوٹ 13، حافظ آباد 25، قصور ملتان ایئرپورٹ 7، بکر ڈیرہ غازی خان 6، ٹوبہ ٹیک سنگھ 4۔ بلوچستان میں سبی میں 28 ملی میٹر اور برخان سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں کہیں کہیں، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، ہیتا پٹوار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت میں ہواوے کے ساتھ شراکت داری انتہائی اہم ہے۔ ابوظہبی پورٹس پاکستان اگلے 10 سال کے دوران کراچی بندرگاہ پر $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عاشر عباسی، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کا آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خان حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔